وہ ہے وہ جہاد. مجھے مجاہد بننا ہے. خبردار، مجاہد سے مراد اسلحہ اٹھانے کا پیغام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو بہت آسان کام ہے جو لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں. جس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے وہ جہاد کوئی اور جہاد ہے. یہ تو ہر نفسیاتی بیمار بھی بہت اچھا کرتا ہے. یہ تو اس میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے پیچھے پیسہ محرک ہے یا ایمان محرک ہے. یہ اسلحہ اٹھا کر جہاد کے نام پر کہیں جانا اور کچھ کرنا، اس کے بارے میں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ایمان محرک ہے، یعنی اس کا محرک ایمان ہے یا اس کا محرک پیسہ ہے. اس لیے یہ کب جہاد ہے؟ اور یہ کتنا آسان جہاد ہے. مشکل ترین جہاد کرنے کے بعد جب اصحاب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کی تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو جہاد اصغر تھا، بھی جہاد اکبر باقی ہے. کہ یا رسول اللہ اتنا مشکل جہاد جہاد اصغر ہے؟ فرمایا جب تم اپنے اوپر قابو پالو گے تو یہ جہاد اکبر ہے. تم ظاہری دشمن پر قابو پا جاؤ، یہ جہاد اصغر ہے. جہاد اور جہاد کے بہرحال وسیع مفاہیم ہیں. جہاد جد و جہد سے بھی ہے، یعنی میری اور آپ کی زندگی میں علم کے بعد ایمان، ایمان کے بعد تقویٰ کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ میں کوشش کرنے والا قرار پاؤں. میں اگر 90 سال کا بھی ہو جاؤں تو میرے وجود میں سستی حاکم نہ ہونے پائے، میرے وجود میں نشاط رہے، تازگی رہے، ہمت رہے، حوصلہ رہے. نہیں ہو سکتا کہ جو حبیب ابن مظاہر کو ماننے والا ہو اور وہ یہ بہانہ کرے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اس کی زندگی میں یہ بہانہ نہیں ہوگا. جو حبیب ابن مظاہر پر رونے آیا ہے وہ اگر 90 سال کا بھی ہو جائے تو اس کی زندگی میں تازگی ہونا چاہیے. یہ ہے کربلا کا پیغام. جد و جہد، کوشش، مسلسل آگے بڑھنا. سقراط کا جب دم نکلنے لگا، جان کنی کی کیفیت میں تھے، تو ان سے جو عیادت کرنے لوگ آ رہے تھے ان میں ایک عالم دین بھی آئے. تو ان سے خواتین کے مخصوص ماہانہ ایام کا ایک مسئلہ پوچھ لیا. تو اس عالم نے کہا کہ تم مرد ہو، بوڑھے ہو، مر رہے ہو، تمہارا اس مسئلے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، آخر تم نے یہ مسئلہ اس وقت میں کیوں پوچھ لیا؟ بڑا حسین جواب دیا انہوں نے. کہا یہ بتاؤ جان کر مروں بہتر ہے یا جاہل مروں بہتر ہے؟ اس بڑھاپے میں بھی جد و جہد، کوشش، مسلسل تک و دو، مسلسل اپنے علم، ایمان، تقوی میں اضافے کی کوشش.